لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قصہ یوسف الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں. سورہ یوسف کی کچھ آیات آخری لی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں. جیسے پچھلے پروگرام کی آخری آیت ہم نے جو پڑھی، آیت نمبر 105، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں زمین و آسمان میں. روز گزرتے ہیں اس سے، اس پر سے گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کر پا رہے. اور آج جو آیت نمبر 106 ہم شروع کریں گے، اللہ اکبر، اس میں بھی وہاں بھی اللہ کا ایک شکوہ ہے ہم سب انسانوں سے، اور یہاں خاص کر کے ایمان والوں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ایمان جو لاتے ہیں اللہ پر اکثریت اور ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایمان لے آئے، اب ہم شرک سے تو بہت دور ہو گئے. اللہ اکبر، کہ اکثریت جو اللہ پر ایمان لاتی ہے تو ساتھ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس بات کو اللہ اکبر ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن ہم بہت ساری ایسی ہستیوں سے جو دنیا میں موجود بھی نہیں. ہاں، ایک تو مدد ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ نے کہا بھائی مجھے یہ پانی کا گلاس دے دو، اس نے پلا دیا. یا آپ نے کسی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑی اور آپ نے مانگ لی، اس نے دے دی. وہ چیزیں جو کسی کے اختیار میں نہیں، وہ مانگ رہے ہیں. اللہ یہی فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی بہت ساری تعداد ایسی ہے جو ایمان بھی لے آتی ہے، ایمان کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور جو لے کے آتے ہیں اکثریت اللہ پر ایمان، مگر إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 107 ہے. اس آیت کے بعد 106 کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کیا لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کو پکڑ لے عذاب رات کے کسی پہر میں، یا ان پر آ جائے قیامت اچانک. ان پر کیا وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب چھا جائے، غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب چھا جائے. اسی سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے دنیا میں. او یا تاتی یاہم الساعۃ، یا آج قیامت کی گھڑی ان پر، قیامت بغتتم، اتنی اچانک، وہم لا یشعرون، اس وقت جب ان کو شعور بھی نہ ہو. قیامت اتنی اچانک آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی کپڑا بچھا کر کپڑا کاٹ رہا ہوگا، ابھی کپڑا کاٹ بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی اپنے جانوروں کا دودھ دو رہا ہوگا اور ابھی دودھ بھی نہیں جو ہے وہ نکال پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی اچانک. تو کیا اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا اس چیز سے بے خوف ہو گئے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں، کہ ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے؟ اللہ اکبر. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. اللہ اکبر، کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان پر اللہ کا عذاب قیامت کی صورت میں اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یقیناً قیامت کی بہت ساری نشانیاں تو آ چکی. اور جب قیامت شروع ہو گئی تو پھر ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہوگی،
کسی قسم کی کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. پھر ہدایت پر آنا، ایمان لانا ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 ہے، اقترب للناس حسابہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا دن اقترب، قریب آ لگا، للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. آپ فرما دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں لوگوں کو، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یا کریں گے. کس طرح پکارنا ہے لوگوں کو، دعوت کیسے دینی ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، اس قرآن کی روشنی کے ساتھ، اس کے ساتھ دعوت دینے والے ہیں. ھذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے کہ یہ پوری کی پوری دعوت و تبلیغ کا ذریعہ یہ قرآن ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اسی کے ذریعے لوگوں کو انذار کیا جائے، اسی کے ذریعے خبردار کیا جائے. اور کون؟ آپ بھی یہی کرتے تھے، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. اپنی طرف سے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف نہ پکاریں، جس میں مقصد کچھ اور ہو اور نام اللہ کی طرف دعوت کا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں، نصیحت کر دوں، اور جن تک یہ پہنچے گا ان کو بھی اس قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، خبردار کرنا ہے. اپنی باتوں سے نہ کریں، قصے کہانیوں سے نہ کریں، بلکہ قرآن اور سنت کے ساتھ لوگوں کو خبردار کریں. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 میں آتا ہے، قُلْ اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انما اتبع، بے شک میں اتباع کرتا ہوں، ما یوحیٰ الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے. جو وحی آپ کے رب کی طرف سے کیا وحی کیا جاتا تھا؟ یہ قرآن. ھذا، یعنی یہ قرآن، بصائر من ربکم، یہ ہے بصیرت تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ورحمہ، اللہ اکبر، رحمت ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیں اس قرآن پر. اللہ کرے کہ ایمان لائیں اور اس ایمان کے حق بھی سمجھیں کہ قرآن پہ ایمان کا حق کیا ہے. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20، ھذا بصائر للناس. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بصیرت افروز کتاب ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، ہاں یہ رحمت بنے گی، ہدایت بنے گی ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین کریں گے، کہ اس کا ایک ایک لفظ یقینی ہے. اللہ اکبر. ہم نے تو کبھی اس کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں. قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس پہ شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے. ہدایت کیسے ملے گی؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر کیا اپنی کتاب رٹ کے بغیر اس کو سمجھے ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ، اللہ اکبر، اس کے بعد پریکٹس کرتا ہے. پہلے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جا کر سروس کرے، اس کے بعد پھر وہ پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر بنتا ہے، پھر اس کو ڈگری ملتی ہے ہاؤس جاب کے بعد. ہم نے قرآن کو لے لیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، شعوری طور پر نہ اسلام کو سمجھا، اور قرآن کو تو ہم نے صرف لپیٹ کر رکھ دیا
اوپر اور اوپر اور اوپر، تاکہ میرا اور آپ کا ہاتھ ہی نہ جا سکے۔ ہدایت کہاں سے لیں گے؟ کیا قرآن کے بغیر ہدایت لے لیں گے؟ اللہ کرے یہ بات ہم سمجھیں، یہ بسائٹ اس کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ اگلی آیت نمبر جو ہے 109 ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لے لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے نہیں بھیجے ہم نے مگر سب کے سب مرد تھے، انسانوں میں سے تھے، جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ من اہل القریٰ، بستیوں میں جتنے بھی بھیجے گئے سب رسول تھے، سب مرد تھے، سب انسانوں میں سے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا زمین پر گھومتے پھرتے نہیں ہو؟ وَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پھر تمہیں نظر آتا، اگر تم گھومتے پھرتے تو نظر تو آتا ہوگا، اللہ اکبر، کہ کیا انجام ہوا جو پہلے تم سے پہلے لوگ گزر چکے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت تو انہی لوگوں کا مقام ہے، انہی کا گھر ہے، انہی کا ٹھکانہ ہے جو تقوی کی روش پر چلنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لوگے؟ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت پر تھوڑی سی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے آیت نمبر 109 پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب مرد تھے اور سب کے سب انسانوں میں سے تھے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زمین پر یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزر گئے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی کی روش پر چلنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ کرے کہ دنیا کے لیے تو بہت عقل مند ہے، آخرت کے لیے عقل مند ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو فرمایا کہ اے امیر المومنین، کبھی ہاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ پوچھا کہ پھر کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے بڑا کانشیسلی، بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ نیچے کانٹے، سانپ، بچھو، جنگلی جانور، کپڑوں کو بھی بچاتے ہوئے، دامن بھی بچاتے ہوئے، جسم کو بھی بچاتے ہوئے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، دنیا میں اسی طرح رہا جائے، ہر وقت کانشیس، ہر وقت محتاط، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی آلودگی سے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اس کو کرنے کی تگ و دوت میں لگ جانا۔ اور تقوی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ گھومتے پھرتے ہیں تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ہوتے ان کے پاس اللہ اکبر دل، ایسے دل، تڑپنے والے سمجھدار دل، سلیم الفطر دل ہوتے تو یہ ضرور عقل سے کام لیتے، یہ ضرور سوچتے سمجھتے۔ او اذان یسمعون بہا، یا ہوتے ان کے پاس ایسے کان جو نصیحت سنتے، جو اللہ کی بات کو سننے والے ہوتے۔ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ جو سینوں کے اندر دل ہیں، اللہ اکبر، یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ٹٹولیں اپنے آپ کو، نظر تو بہت تیز ہے لیکن دل کس طرف لگے ہوئے ہیں؟ دلوں کی جو روشنی چلی جائے تو پھر انسان کو صرف دنیا نظر آتی ہے، اور دلوں کو روشن کرنے والی یہ کتاب ہے جسے اللہ نے نور کہا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں حتی اثر رسولو، جب رسول مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، خیال کیا کہ اب تو وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو پھر ہماری مدد آئی، فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، بس ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور پھر ہمارا عذاب تو انہیں پر آتا ہے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب پھر ٹالا نہیں جا سکا۔ جب مایوس ہو گئے رسول، دعوت دے دے کر قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو یقین ہو گیا، ان کا گمان، ان کا خیال تھا کہ اب ہم جھٹلائے جا چکے ہیں، پھر اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ بچا لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور کافر اور مجرموں سے تو عذاب ٹالتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کی آیت 214، دیکھیں امتحان ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں۔ اللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، اللہ اکبر، مجھے اور آپ سے پکارا جا رہا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے، کیا اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں؟ کیا حالات گزرے؟ اللہ فرما رہے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، کہ ان کو تو تکلیف نے جکڑ لیا، تنگی، تکلیف، ایسی مشکلات آئیں، ایسی پریشانیاں آئیں، ایسے گھیرے میں آئے کہ ہلا دیا گیا، وَالزُّلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہوتے رسول کے ساتھ، وہ بھی کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب، آگاہ ہو جو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سورہ یوسف کا پورا قصہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ تو یوسف علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں آئیں، اللہ اکبر، ایک کے بعد ایک آزمائش، یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک کے بعد ایک آزمائش، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ اکبر۔ ہم لوگ بہت جلدی میں جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حباب رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس آئے، بہت ظلم ہو رہا تھا، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اللہ اکبر۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ کے، چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا اللہ کی قسم جلدی مچا رہے ہو، تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو لوگوں پر ایسے حالات آئے کہ گڑھا کھودا جاتا اور اس پہ کھڑا کر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اللہ کی قسم یہ دین قائم ہو کر رہے گا، اور تم دیکھو گے کہ ایک عورت ثنا سے چلے گی اور حضر موت تک اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ وقت دیکھا پھر ایمان والوں نے۔ آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان قصوں میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے عقل مندوں کے لیے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لب لباب ہوتا ہے نا کسی چیز کا نکالنا، یہ لفظ ادھر سے ہے، عقل مندوں کے لیے جو چیزوں پر غور و فکر کر کے پھر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، جو اس کو سورہ مبارکہ پر، قرآن پر غور و فکر کرنے والے لوگ، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے کسی انسان نے گھڑ لیا ہو، اللہ اکبر۔ قرآن، اللہ اکبر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے کسی انسان نے گھڑ لیا ہو یا کسی نے گھڑ لیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے، سچ ثابت کرنے والی ہے ان کتابوں کو بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں ہدایت کا سارا سامان ہے، اللہ اکبر۔ کھولے کتاب کو خدا کے واسطے، کھولے، جو گزر گیا وقت گزر گیا، اس نیت سے کھولے کہ اللہ اب مجھے ہدایت چاہیے اس کتاب کے ذریعے، پڑھے اگر عربی نہیں آتی، اور خاص کر کے وہ لوگ جو دنیا کی بہت ساری زبانیں جانتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں مسلم مضامین میں، اللہ اکبر، ڈاکٹر، انجینئر،
اور اللہ کی کتاب جس زبان میں اس کو نہیں سیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہم سب آپ کی زبان کو نہیں سیکھا، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اللہ اکبر۔ یہود نے ہیبرو زبان جو کہ ختم ہو چکی تھی، عربی تو آج تک دنیا میں ختم ہی نہیں ہوئی، اس قرآن کی بدولت نہ یہ کبھی ختم ہوگی، اس کو زندہ کر لیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ سوچیں کبھی اس بات کو۔ عمر فاروق نے جب بہت ساری فتوحات ہوئی تو بہت سارے اجمی لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے تو آپ ان کو اسپیشل کہتے کہ سیکھو عربی، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن براہ راست جب ہم سنیں، تلاوت سنیں، نمازوں میں، تراویح میں پڑھیں تو براہ راست ہمارے دل پر اترے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا تھا، اور یہ دلوں کی دنیا کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس میں ہر چیز ہدایت کے لیے ہر چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بہترین قصہ مکمل ہوا۔ ہدایت اور رحمت ہے اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جو یقین کر لیں، جو ایمان لے آئیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قصے کیوں بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا اب اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کو اب کلوز کر لیتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی قصے ہم آپ کو پڑھ کر پچھلے رسولوں کے سناتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کیا جائے۔ دیکھیں اس قرآن سے، اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو صبر، یعقوب علیہ السلام کا صبر، فصبر جمیل، اور پھر یہ کہنا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جو بیٹے جب قمیص لے آئے خون والی تو کس سے؟ اللہ سے مدد مانگی۔ کیا پڑھتے ہیں ہم نماز میں؟ کبھی سوچا ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور یقین جانے میں تو بہت سارے حفاظ سے جب ترجمہ پوچھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہو ترجمہ تو بتاؤ۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت، تیری بندگی اور صرف تجھ سے مانگیں گے، جب بھی کوئی تکلیف آئے گی تیری مدد مانگیں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ مدد تو اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، تم جو کر لے آئے ہو اپنی طرف سے جھوٹ۔ پھر جب دوبارہ تکلیف آئی تو کیا کہا؟ بنیامین نے قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ بے شک میں تو اپنے آنسو، اپنی تکلیف، اپنا غم سب کچھ اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔ یہی کرنا چاہیے۔ لوگوں کو سنائیں گے، یقین کریں ایک دفعہ سنیں گے، دوسری دفعہ اکتا جائیں گے، پھر آپ سے بچتے پھریں گے کہ یار یہ پھر آ گیا، یہ پھر وہی باتیں مجھے سنائے گا، میرے میں اب سننے کی سخت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سناؤ مجھے جتنی دفعہ سنا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کس کے سامنے رکھنا ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک میں اپنے سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے حزن جو ہے اللہ تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا کردار، جب انہوں نے کہا کہ میں ہوں یوسف، کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آیت نمبر 99 ہے، قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وَأَخِيهِ، اس کے بھائی کے ساتھ، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم جاہل تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری کی ساری باتیں تمہیں علم ہی نہیں تھا، اس لیے تم نے یہ کیا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی تانا، نہ کوئی گالی، نہ کچھ، صرف اللہ اکبر اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بائی صدقے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یوسف علیہ السلام کا محسنین ہونا، قد من اللہ علینا، پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی و یصبر وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا تو اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر بھائیوں کا بھی واپس پلٹنا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، مان لینا اپنی غلطی کو کہ یقیناً اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرما رہے ہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے برائی اور اچھائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو کس کے ساتھ؟ اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ جو جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل وہی کیا۔ پھر کہا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، کہ آج تم پر کوئی مذمت نہیں، کوئی الزام، کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، بلکہ اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کی، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ خواب جو دیکھا تھا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر، میں نے دیکھا ہے
کہ 11 ستارے کہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ نے وہ پورا کیا، اور پھر اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور کہا اے ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، وقد اسری بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ لے آیا، اللہ اکبر، جب اس نے مجھ پر احسان کیا مجھے جیل سے نکال کر، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جب اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ سب کو میرے پاس لے آیا دیہات سے، یہاں مصر میں شہر میں، اور جب حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں بھوس ڈال چکا تھا، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا بریک بین ہے، بڑا مہربان ہے، جس پر چاہے مہربانی کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا، فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جب بھی فوت کرنا اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اپنی فرما برداری کے عالم میں فوت کرنا، اور مجھے نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ دینا۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر میں 120 سال کی عمر میں ہوا، دریائے نیل کے کنارے ان کو دفن کیا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، عروہ بن زبیر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، تو بذریعہ وہی یہ بھی کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے کر شام چلے جانا، اور ان کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملک شام میں جہاں پر یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دفن ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم اس وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کو دریافت کیا، تلاش کیا، اور پھر تابوت کو لیا اور اپنے ساتھ ارض فلسطین چلے گئے، کنعان میں لے گئے، اور پھر وہاں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کیا۔ سقم میں اس خطۂ زمین میں دفن کیا، سقم ہے جس زمین کا نام ہے، دفن کیا گیا، جو آپ کے باپ یعقوب علیہ السلام نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق یعنی کہ فرعون جو ہے وہ چینج ہوا، قبطی دوبارہ بنے، جو چرواہا بادشاہ تھا اس کی حکومت ختم ہوئی، تو بنی اسرائیل کیونکہ خانوادے تھے پہلے بادشاہ کے، تو ان پر بھی بڑا ظلم ہونا شروع ہوا، ان کو اس لیے اعزائی دی گئی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی۔ انشاءاللہ اگلا قصہ جو ہم کریں گے شروع وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں ہر پارے میں تقریباً فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پورے قصے میں جتنا بھی عبرت کا سامان تھا، جتنا سبق تھا، جتنی نصیحت تھی، ہم سب کو اس سے بہرہ مند فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة